كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قبر کتنی گہری ہونی چاہیے، قبر کیسی ہونی چاہیے، اور قبر میں دفنانے کا اسلامی طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ آج اسی کا پارٹ 2 ہے کہ قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر قبر پر مٹی ڈالنا، پانی ڈالنا، پھر اس پر پھول اگربتی لگانا، پھر قبر کو کچی رکھنا ہے، اور میت کا بوسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ آج انشاءاللہ یہ سارے ٹاپک کو ہم کور کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل اللہ کی بات دانیہ مجھے پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا، اس میں آپ کو سارے لیکچرز مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو اب جانیں گے کہ قبر میں میت کو اتارتے کیسے۔ اچھا، اتارنے سے پہلے یہ کہ اگر میت کو بوسہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا عثمان بن معون کی میت کو روتے ہوئے بوسہ لیا تھا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک مبارک حضرت عثمان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر ان کے پاس پہنچے اور ان کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر ان کے آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ اب ہے قبر میں میت کو اتارنا۔ تو جو لوگ قبر کو اس میں کھڑے ہوتے ہیں اور میت کو اتارتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضبوط بھی ہوں اور پرہیزگار بھی ہوں، اور میت اگر ہلکی ہو تو 2 آدمی بھی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3-4 آدمی بھی اتر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ عورت کی تدفین کرتے وقت اس کے پردے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر ساتھ لے کے جائیں تاکہ تدفین کے وقت وہ اس پر تان لی جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک مسئلہ ڈسکس کرتی چلوں، کیونکہ ہمارے عرف عام میں یہ بہت مشہور ہے، اور اس میں کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے اور علماء کا اختلاف بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی یعنی انتقال ہوا تو میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور سر پہ پٹی باندھ کے وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ذرا سا اس چیز کا اظہار کیا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے اور میں بیمار ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا عائشہ اگر تم اس حالت میں مر گئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہاری تدفین کروں گا، تمہیں کفن دوں گا اور تمہیں قبر میں اتاروں گا۔ تو حضرت عائشہ جو ہے نا وہ جلدی سے ڈر گئی اور انہوں نے فوراً پٹی اپنے سر سے اتار دی۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، بالکل صاف وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر عائشہ تم مر گئیں تو تمہیں میں غسل دوں گا۔ اب اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بات کہتے؟ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کو یہ مشکات میں بھی مل جائے گی۔ تو راجح قول یہی ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، کیونکہ میرے پاس اتنے کوشچن آتے ہیں اور اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہی کیا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے جیسے ہی انتقال ہوتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ہسبینڈ کو بیوی کی شکل نہیں دیکھنے دیتے یا بیوی کو ہسبینڈ کی شکل نہیں دیکھنے دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر کتنی بڑی دلیل ہمیں مل گئی ہے۔ تو اس طرح مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی میت کو قبر میں بالکل اتار سکتا ہے، جائز ہے۔ اچھا، میت کو پاؤں کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جاتا ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کی جتنی ناٹس ہیں ان کو کھول دیں، اور کھولتے ہوئے یہ الفاظ دہرائیں، بسم اللہ وعلی ملتی سنتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہم اسے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد قبر سے باہر نکل جائیں اور جو مٹی قبر کھودتے وقت نکالی تھی اس کو اسی قبر کے اوپر ڈال دیں۔ قبر بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہوں دونوں ہاتھوں میں اکٹھا مٹی بھر بھر کر قبر پر ڈالیں۔ 3 مرتبہ ایسا کرنا مسنون ہے۔ اچھا، اس کے بعد قبر کی بیرونی ساخت کیسی ہونی چاہیے؟ قبر کی شکل کو کوہان نما، یعنی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، اس طرح ہونی چاہیے، نہ بہت اونچی اور نہ بالکل زمین سے لگی ہوئی، جیسے پتہ نہ چلے کہ یہاں پر قبر ہے بھی کہ نہیں۔ تقریباً ایک بالش جو ہے اس کا ابھار ہونا چاہیے قبر کا۔ اس کے بعد یہ بھی مسنون ہے کہ مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک دیں۔ اس کے بعد قبر کو بالکل کچی رہنے دیجیے۔ اس پر چبوترا بنانا، مزار بنانا، مسجد بنانا یا کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے۔ نہ وہ قدبہ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر پورا نام اور ڈیٹ آف برتھ اور مرنے کا دن اور جینے کا دن سب لکھا ہوتا ہے، وہ لگتا ہے شادی کارڈ ہے۔ بالکل بھی اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، یہ شدید گناہ ہے، منع ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قبر کی علامت کے لیے ایک پتھر رکھ دینا چاہیے، جیسے جنت البقیع میں آپ نے دیکھا ہے کہیں کسی کا نام نہیں لکھا، اتنے بڑے بڑے وہاں پہ صحابی جو ہیں وہ دفن ہیں، لیکن وہاں پر کسی کا نام نہیں لکھا، پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ تو پتھر رکھنا بالکل سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد جب میت کو قبر میں اتارنے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا تو اس کے اوپر ایک نشانی کے لیے ایک پتھر رکھا، اور پتھر رکھنا جائز ہے۔ تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بٹھا کر نصیحت کے طور پر آخرت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نیز موت کی تعریف، یعنی موت کیا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ تدفین کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کی تیاری کرو اور اس سے پناہ بھی مانگو۔ پھر پورا بیان کیا کہ جب ہم اپنے پیاروں کو قبر میں اتار دیتے ہیں تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر کچھ اور فرشتے آتے ہیں، یہ پورا ایک جو ہے نا وہ قبر کا ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے اگر یہ قبر کی زندگی کے بارے میں سننا ہے تو اس سے پہلے والے لیکچر جو کہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے اللہ کی بات تانیہ مجھے پلے لسٹ میں آپ جائیے گا، قبر اور آخرت کی تیاری میں، اس میں ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے کہ مومن کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں، کافر کے ساتھ کیا ہوگا، مومن کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور خاص طور پہ قبر کا معاملہ کہ کیسے سوال ہوں گے، کون کون سے سوال ہوں گے، کیسے جواب دیے جائیں گے، یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے والے لیکچر میں بتا دیا ہے، تو پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ابھی کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت جسے کہتے ہیں لمبا خطبہ دیا، اور وہیں پہ بیٹھ کر لوگوں کو قبر کے اندر کا حال بتایا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تدفین کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہنا اور میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدمی کی دعا کرنا، یہ بھی مسنون ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اپنے پیاروں کو تم اس دنیا سے رخصت کرو، ان کی تدفین کر دو تو ان کی قبر پہ بیٹھو تاکہ ان کے لیے سوال و جواب کا مرحلہ آسان ہو سکے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ کتنی دیر تک، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ اندر کے حالات قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کہ ایک اونٹ کو تم نہر کرو اور اس کا گوشت کاٹو، اور اس کے گوشت کے کاٹنے کے بعد اس کو تقسیم کرو، جتنی دیر اس مرحلے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر تک تم کو قبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، تاکہ قبر کا جو معاملہ ہے، جو تمہارا پیارا جس کو تم نے رخصت کیا ہے، وہ اپنی قبر سے تھوڑا مانوس ہو جائے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کرواتا ہے تو اس کی عقل بھی زائل کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، اور وہ عقل کب آتی ہے واپس؟ جب آپ قبر میں واپس روح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے نا، تو وہ عقل بھی پھر واپس آتی ہے۔ تو جیسی عقل آتی ہے نا تو انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ میں یہ کہاں پر آ گیا، میرا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، تو ایک دم سے وہ عقل آنے کے بعد وہ گھبرا جاتا ہے اپنی قبر میں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو تمہارے لواحقین ہیں، یعنی قبر کے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ 2 سے 2.5 گھنٹے تک اس قبر پہ بیٹھے تاکہ وہ مردہ جو ہے وہ مانوس ہو جائے اور اپنے سوالوں کو آرام سے اس کا جواب دے سکے۔ بلکہ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ اس کو تلقین بھی کریں کہ اپنے سوالوں کے جواب تم دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ جو مردہ ہے نا وہ انسانوں کی آوازیں سنتا ہے اللہ کی اذن سے۔ اور جو شخص تدفین کے بعد بھی قبر پہ بیٹھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ ایک اور بڑا اجر ہے اسی مرحلے میں، قبر کھودنے والا۔ دیکھیں، انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا، اللہ نے اس کے لیے ایک گھر کا اجر لکھ دیا جس میں وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ یعنی گھر کا مطلب ہے کہ اس میں اجر ہی اجر ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، جو چیزیں ہم قبر کے لیے اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے وہ یہ ہے، مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروائے، البتہ اپنے علاقے کے اندر کسی جگہ پر دفنائے جانے سے متعلق وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اس چیز کی تمنا کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پاس دفن کیا جائے۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کا قبرستان جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو کافروں کے ساتھ اور کافروں کو مسلمان کے ساتھ دفن کرنا منع ہے، بلکہ مسلمان اور غیر مسلمانوں کے قبرستان علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان کی طرف سے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب مشرقین کے قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ لوگ بہت ساری خیر سے محروم ہیں، اور یہ صرف 3 الفاظ انہوں نے اختیار کیے، یعنی 3 جملوں میں اپنی پوری بات کو مکمل کیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بڑا پیارا انداز تھا، بہت کم بولتے تھے لیکن جو الفاظ استعمال کرتے تھے بہت ان میں وزڈم ہوتی تھی، حکمت ہوتی تھی، بہت نالج ہوتی تھی۔ اب دیکھیں یہ کیا فرمایا، بہت ساری خیر سے محروم ہیں، بس بہت چھوٹی سی بات کہی لیکن سمجھ میں آ گیا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کی قبرستان کے پاس سے تشریف لے گئے تو فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ ان لوگوں کو بہت ساری خیر و بھلائی ملے گی، یہ بھی 3 ہی جملوں میں ادا کیا۔ اسی طرح میت کا پوسٹ مارٹم کروانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اور خاص طور پہ پوسٹ مارٹم کرتے وقت کسی اعضاء کو کاٹنا یہ منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح جس طرح زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میت کو جلا نہیں سکتے، یہ بالکل منع ہے، گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سمندر میں وفات اگر کوئی پا گیا، جیسے کہ کوئی سفر کر رہا تھا اور وہ سفر جو ہے وہ بہت لمبا ہوا، خشکی پر آنا مناسب یعنی ممکن نہیں ہو سکا اور بیچ میں فوت ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ اس کو غسل دیں، کفن دیں اور نماز جنازہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو کسی وزنی چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیں، وہ بھی جائز ہے۔ میت کو اتنا سفر نہیں کروانا چاہیے، جیسے کہ فرض کریں کہ کسی غیر ملک میں کسی کا انتقال ہوا، اب اس کو آبائی گاؤں میں لانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، تو اتنے لمبے لمبے سفر کیے جاتے ہیں اس کی یعنی جسم کے ساتھ، اس کی میت کے ساتھ، تو اس طرح کرنا گناہ ہے، منع ہے، درست نہیں ہے۔ جہاں پر جس کا انتقال ہوا ہے کوشش کریں وہیں پر اس کو دفنا دیں، کیونکہ حدیث بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرتا ہے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اسے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ سوچیں ہم میت کو کتنے بڑے اجر سے محروم کر رہے ہیں، صرف اس بات پر کہ نہیں جہاں پر لواحقین ہیں وہیں پر تدفین ہونی چاہیے، حالانکہ یہاں تو اتنا بڑا اجر بتا رہے ہیں، کیونکہ میت کو کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے بھی جتنا انتظار کروایا جائے گا وہ سب گناہ آئے گا اور غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، ایک تو اپنے مردوں کو دفن کرنے میں، نماز پڑھنے میں اور شادی کرنے میں، یہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، یہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ جی، آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ جو کل کا جو لیکچر ہے وہ بھی قبر کے متعلق ہوگا، کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ
ٹاپک ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا جائے تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو پرسنل رابطہ کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔